जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब टेलीविज़न की स्क्रीन पर आवाम के सवालों का जवाब दे रहे थे और ये सब स्क्रीनों पर लाइव दिखाया गया। और ये कोई नई बात नहीं है। वज़ीर आज़म, हेड ऑफ़ स्टेट्स पहले भी इस तरह की ट्रांसमिशन करते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी किया था, नवाज़ शरीफ ने भी किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया था। ये सिलसिला पुराना है। लेकिन आज की इस ट्रांसमिशन में जितना झूठ बोला गया उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। रटे रटाए सवालों के जवाब में जो वज़ीर आज़म ने अपना बोझ निकाला, जो झूठ बोला, जो बहतान लगाए, उसमें से कोई बात भी नई नहीं थी। ये सारी बातें वो लाखों दफ़ा लोगों के सामने कह चुके हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। मतलब ना इनका अमल बदला है, ना कौम की तकदीर बदली है, ना इमरान खान की तकरीर बदली है। और पीटीवी जैसे इदारे में मैंने भी वहाँ पे काम किया हुआ है। ये कॉलें लाइव किस तरह आती हैं, किस तरह इन्हें कंट्रोल किया जाता है, किस तरह कॉल करने वालों से पहले शनाख्ती कार्ड नंबर लिए जाते हैं, फिर तस्दीक के बाद उन्हें कॉल की जाती है, उनसे सवाल सुने जाते हैं, उसके बाद ये कॉलें ऑन एयर की जाती हैं। फिर उसके बाद डिले सिस्टम भी है। कहीं कोई वज़ीर आज़म की शान में गुस्ताखी या हकीकी मसाइल की तरफ निशानदेही कर दे तो उसकी कॉल को काटा भी जा सकता है। और हो सकता है, मुझे पता नहीं है, हो सकता है ये रिकॉर्डेड भी चला हो। बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें रिकॉर्डेड भी की जाती हैं और उनको रिकॉर्ड एज़ लाइव किया जाता है और उसकी बेसिस पर उन्हें कहा जाता है जी कि लाइव ट्रांसमिशन उन्होंने ली। लेकिन मुझे इस ट्रांसमिशन का पता नहीं है कि ये लाइव थी या रिकॉर्डेड थी। किसी से फ़ोन करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कॉलें सारी बड़ी सोच समझ के मसलन, और मैं ये समझता हूँ, मैंने ट्रांसमिशन देखी और इमरान खान को इतनी देर सुनना, वही बातें जो ये बरसों से दोहरा रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे बात है। जिस कर्ब से मैं गुज़रा हूँ उस कर्ब से आप भी गुज़रे होंगे यकीनन। ये वही बयानियाँ है जो ये सदियों से लेके चल रहे हैं और इसमें कोई नई बात इन्होंने की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अब अपने होश व हवास में नहीं है। उनकी तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर टेलीविज़न पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई और मुल्क होता तो पैमरा जैसा इदारा वहाँ नोटिस लेता और वज़ीर आज़म को झूठ बोलने से, नफ़रत फैलाने से मना करता, मुबारक हस्तियों के नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मना करता। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान है, यहाँ पर कानून, असूल, ज़ाब्ते इस तरह का रवाज नहीं है। मुझे इस सारी ट्रांसमिशन को देख के लगा कि ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, ये किसी और मुल्क का वज़ीर आज़म है। कोई और ही बातें कर रहा है कि अमेरिका में 40% महंगाई हो गई, कनाडा में इतनी चीज़ें महंगी हो गई। भाई, आप कनाडा के, अमेरिका के वज़ीर आज़म या सदर नहीं हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आपको पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस करना है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, आप उस पर क्या रिलीफ दे रहे हैं? और मैं आपको ये बताऊं, कोई रिलीफ नहीं है। खामखा की मसलन के कॉर्पोरेट सेक्टर ने इतनी तरक्की कर ली, कॉर्पोरेट सेक्टर ने इतना कुछ कर लिया और मैं उनसे कहूँगा तनख्वाहें बढ़ाएं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर के वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या ताल्लुक़ है? इस दूसरी बात ये है कि ये जो आदाद शुमार इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ी, मसलन FBR ने कह दिया है कि 2-2.5 हज़ार अरब जो है टैक्स नादहिंदगान है और ये पैसा पड़ा हुआ है। कुछ पता है इन्हें कि ये अमाउंट कितनी बनती है? 2-2.5 हज़ार अरब। कुछ इन्हें एहसास है। और चूँकि ये ट्रांसमिशन टेलीविज़न पे मुसलसल दिखाई गई है, लिहाजा बहुत सारे सादा लोग इस बात पे यकीन भी कर ले होंगे और वो कह रहे होंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी का मसला नहीं है, मसला तो सारा
جو ہے وہ ایف بی آر کا، وہ 2-2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑ سکے اور ان کے ٹیکسز نہیں جمع ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنی غلاظت، بہتان اور الزامات اپوزیشن کی جماعتوں پہ لگے ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے تھے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا یہ وتیرہ ہے کہ میں مافیا سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ او بھائی، مافیا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، مافیا آپ کو حکومت میں لائے ہیں، مافیا آپ کی وزارت میں شامل ہیں، مافیاز کو آپ این آر او دے چکے ہیں، عاصم سلیم باجوہ کو آپ این آر او دے چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس مافیا کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے اوپر کرپشن کا تو ایک کیس بھی پروو نہیں ہوا، بیٹے سے اقامے کی بنیاد پر نکالا گیا۔ یہ بات کبھی ان کی تقریر میں سنی ہے؟ بس یہی سنتے ہیں کہ میں مافیا سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے بڑا چور یہ کہنے والا ہے، اس کے ارد گرد چور ہیں۔ ہر روز تحریک انصاف میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ چوروں کی جماعت ہے اور اس کو چوروں نے ہی بنایا اور اس کا سربراہ بھی چور ہے، اور میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ او بھائی، سب سے بڑا این آر او تو آپ کو ملا ابھی تک الیکشن کمیشن سے 7 سال ہو گئے ہیں، اس کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، ابھی رپورٹ آئی ہے، جب فیصلہ ہوگا 1 سیکنڈ میں آپ باہر ہو جائیں گے۔ شوکت خانم میں خرد برد کے حوالے سے آپ نے کون سے جوابات دیے ہیں؟ لوگ سڑکوں پر مہنگائی سے جو ہے کوس رہے ہیں اس حکومت کو، ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں یہ ملک بڑی ترقی کر رہا ہے۔ پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں لوگوں کو سانپ کی طرح ڈس رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ملک کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ہوش حواس والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ نارمل باتیں نہیں ہیں۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے کہ اس ملک کے حالات کیا 3 سال میں کر دیے، کسی ریسرچر کی، کسی گیلپ سروے کی، کسی رپورٹ کی، کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گلی میں جائیں، کسی شہر کے کسی گلی میں چلے جائیں، وہاں ان سے پوچھیں مہنگائی سے آپ کتنے تنگ ہیں، یہ مہنگائی کو لانے والا کون ہے؟ اگر اس مہنگائی کو لانے والا عمران خان ہے تو عمران خان کو لانے والا کون ہے؟ یہ سادے سادے سے سوال ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی لمبی فگرز کو استعمال کرنے کی۔ لوگ سادہ سا جواب دے دیں گے، لیکن اس جواب کے اندر آپ کو بار بار بیپ 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 لگانی پڑے گی، اس لیے کہ لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اب گالیوں کی صورت میں اس حکومت پر پڑ رہا ہے۔ دوسرا، جنرل مشرف کے دور کو برا بھلا آپ کہتے ہیں، کہنا چاہیے وہ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا۔ اس دور میں خان صاحب وزیر اعظم بننے کی بڑی شدید خواہش رکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے کہیں پہ بھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، اور کیسے کریں؟ اس قدر انہوں نے ذلت کی پاتال گہرائیوں میں عوام کو دھکیل دیا ہے، عوام کا سامنا کیسے کریں؟ 4-6 جرنلسٹ جو صحیح قسم کے جرنلسٹ ہوں ان کو وزیر اعظم 1 گھنٹے کا لائیو انٹرویو دے دیں، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وزیر اعظم کتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مبارک ہستیوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، کبھی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تم اپنے کرتوت دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اس ملک کے عوام کا حال دیکھو، اس ملک میں مہنگائی کا حال دیکھو، اور اس ملک کا اپنا حال دیکھو، پھر اس کے بعد تم شاید کسی مبارک ہستی سے کمپیریزن کر سکو، لیکن تب بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مذہب کو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر جھوٹ بولا گیا اور جس قدر یہ غلط بیانی سے کام لیا گیا، کسی ایک شخص کو اس ملک میں سے یہ دعویٰ دائر کرنا چاہیے عدالت میں
کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے، خدا کے لیے اس کی تحریر، تقریر، تصویر پر پابندی عائد کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات بڑی سامنے ہیں۔ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ یہ شخص اس معاشرے میں نفرت پھیلا رہا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص عوام کو ورگلا رہا ہے، یہ شخص ملک کے امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ملک ترقی کر گیا۔ تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے بولنے پر، اور وہی باتیں بولنے پر جو یہ صدیوں سے بول رہے ہیں، کوئی نئی بات بتا دیں، مثلا ایسی فیک کالیں کرائی۔ ایک آدمی نے کہا جی کہ میرا گھر نکل آیا، میں بڑا خوش ہوں۔ 22 کروڑ لوگ جس عذاب میں بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سے گھر نکل رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے، یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا مافیا ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، پروپیگنڈا مافیا ہے، جو مثلا آپ کو یاد ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہ بلوچستان میں انہوں نے قرآن اندازی کی تھی کہ، اور 22 کروڑ لوگوں کی قرآن اندازی ہو رہی ہے، 5 لوگوں کی پرچیاں وزیر اعظم نے نکالیں، وہ 5 لوگ ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے یہ حکومت، اور یہ کوئی خلا میں بیٹھ کے خلائی مخلوق کی مدد سے باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کو ظاہر ہے یہ اعداد و شمار کسی نے دیے ہوں گے، کوئی سوالوں کے جواب کی تیاری کرائی ہوگی، جو کہ کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، انہوں نے ایسا جھوٹ لکھ کے دیا، اور جب وزیر اعظم وہ جھوٹ ٹیلی ویژن سکرینوں پر آ کر بڑے فخر سے بول رہے ہوں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کی تقریریں لکھ کے دیتے ہیں، ان کو سوالات کا جواب لکھ کے دیتے ہیں، وہ کہے مار مار کر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ ملک اب اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا وزیر اعظم ہو اور وہ عوام میں نفرت پیدا کرے، عوام کو گمراہ کرے، معصوم لوگوں کو ورغلائے۔ اس کے اوپر کسی کو سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔